محبت کر کے کسی کو چھوڑنا یہ ایک گھٹیا ترین عمل ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کہتا کہ جس سے محبت ہے اس سے نکاح کرو۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور درمیان کا کوئی راستہ اس میں نہیں ہوتا۔ اگر محبت کرتے ہو تو اسے نکاح تک پہنچاؤ۔ کچھ لوگ اپنی محبتوں کا مان رکھ کر اسے حلال تک لے جاتے ہیں، اور کچھ کم ظرف لوگ ذرا سی آزمائش پر اپنی محبت کو بیچ راستے میں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے محبت حرام ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس سے نواز دے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں بھی ہے تو اسے میرے حق میں بہتر لکھ کر مجھے وہی چاہیے۔ پھر ایسی محبت کرنے والوں کو میں نے نمازوں میں روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ایسی محبتیں ہی سچی محبتیں ہوتی ہیں۔ یہ وقت گزاری کو محبت نہیں کہتے۔ خوش رہیں اور محبتیں پھیلائیں۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میرے خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی ہے، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ کسی سے خاموش محبت کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں، مگر کسی سے محبت کر کے اسے بتا کر ایک طرفہ محبت کرنا کمال ہے۔ جب آپ کے جذبات کو روندا جاتا ہے، ان کا مذاق بنایا جاتا ہے، تب بھی ہنس کے محبت کرتے جانا کمال ہے۔ خاموش محبت میں تو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتی، مگر جب بتا دیا جاتا ہے تب شروع ہوتی ہے اصل اذیت۔ جب اگلا بندہ یہ جان جاتا ہے کہ آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ کو جی بھر کے اپنی راہ میں ننگے پاؤں دوڑاتا رہتا ہے۔ اور رہی بات محبت، تو وہ تو اچھی لڑکیوں کو بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ محبت انہیں نہیں مل سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں، اور اچھی لڑکیاں تو خاموش ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں بہت پریشان ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگی تھی؟ میں نے اللہ کو بتایا میں غمگین ہوں۔ دل پھر بول اٹھا، کس نے کہا تھا کہ خاک کے پتلے سے امید لگاؤ؟ میں نے پھر آنسو بھری نگاہ سے اللہ کو کہا، مجھے واقعی بہت درد ہے۔ دل پھر چیخ پڑا، جب مقصد حیات سے ہٹو گی درد ہی پاؤ گی۔ میں نے اللہ سے پھر کہا، یا اللہ یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ دل پھر بول پڑا، کتنی بے وقوف ہو تم، جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گی اتنی ہی بار مضبوطی سے اٹھو گی اور جڑو گی۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر حقیقتیں منکشف نہ کر۔ دل پھر بول پڑا، حقیقتیں تم پر منکشف نہ ہوں تو کیسے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے، نہ تم سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ میں بہت تنہا پڑ گئی ہوں۔ دل بے ساختہ پھر بول اٹھا، تم کب تنہا ہو؟ چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے، تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ خدا کی پکڑ میں آ جاؤ، کسی کو اس قدر ہی رلاؤ کہ بعد میں خود سہ جاؤ، کسی کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ اس کو ہر بار تڑپاؤ، کسی پر اتنا بے رحم نہ بنو کہ خدا بھی تم پر رحم نہ کرے، کسی کو اتنا پریشان نہ کرو کہ وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے، اور یاد رکھو کسی کی آہ خالی نہیں جاتی،
وہ خدا کے عرش پر جاتی ہے اور ہر بات منوا لیتی ہے۔ میں نے بگڑا وقت بھی دیکھا ہے اور اچھا بھی، میں نے وہ چیز بھی کھوئی ہے جو مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے وہ بھی پایا جس کو پانے کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں نے ہجوم میں خاموشی دیکھی ہے، تنہائی میں قہقہوں کی آوازیں بھی سنی ہیں۔ کتنی ٹھوکروں کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد میں نے جانا تو بس یہی جانا کہ اللہ کے فیصلے سے بہتر نہ زمین میں کوئی شے ہے اور نہ آسمان میں، اور بس ایک وہی ہے جو نہ اچھے وقت میں اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ برے وقت میں تنہا رہنے دیتا ہے۔ آپ جب اللہ سے محبت کریں گے تو یقین جانیں آپ کو بھی اللہ کی محبت پر لاڈ آئے گا، بے حد لاڈ، اور میرا ہونا تو بس اسی سے ہے۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس کو وہیں سے سکون ملے گا، حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی۔ تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے وہ راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے اور دوسرا وہ جس میں تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس کی طرف بھاگتے ہیں، اور مت بھولو کہ یہ دل وہی جوڑ سکتا ہے بس جس نے اسے بنایا ہے۔